الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، رافضیوں کی طرف سے باغ فتح کو بہانہ بنا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق غصب کر لیا، چھین لیا اور انہیں باغ فتح نہ دیا۔ اس کو بنیاد بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کی شب و روز وہ بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ تو ہمارا ہمیشہ سے رافضیوں پر یہ سوال قرض کی مانند ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے باغ فتح سیدہ پاک کو نہیں دیا تو جس وقت حضرت مولا علی شیر خدا خلیفہ بنے تو مولا علی وہ باغ فتح جو ہے وہ لوٹا دیتے اور سیدہ پاک کی اولاد کو اور اپنے قبضے میں لے لیتے۔ تو انہوں نے حضرت مولا علی نے ایسا کیوں نہ کیا؟ یہ اہل سنت و جماعت کا سوال ہے رافضیوں پر، جس کا جواب وہ آج تک نہیں دے سکے اور نہ ہی انشاءاللہ قیامت تک وہ دے پائیں گے۔ اور یہ سوال ایسا ہے کہ جو ان کے گلے میں ہڈی کی مانند پھنسا ہوا ہے۔ اب اس کا جواب دینے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے اور اپنی جاہل عوام کو وہ مطمئن کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں نے ایک بندے کا بیان سنا جس کو کومیل مہدوی کہتے ہیں۔ اس نے یہ جواب اس کا دیا کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے ہم پر کہ مولا علی نے اس کو پھر واپس کیوں نہ کیا، تو اس کا جواب اس نے دیا، کہتا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے کہ جو چیز اہل بیت اطہار سے چھینی گئی اس کو اہل بیت واپس نہیں لیتے۔ اس کی دلیل اس نے دی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے سرکار نے ہجرت فرمائی تو مکہ میں سرکار کا جو مکان تھا، گھر تھا، فتح مکہ کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس نہیں لیا۔ تو میں کہتا ہوں اگر تمہارے نزدیک یہ دلیل ہے تو پھر تو تمہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ہی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ بقول تمہارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ تم اس بات کا کلمہ پڑھتے ہو کہ اشہد ان علی ولی اللہ امیر المومنین و خلیفۃ بلا فصل، یہ خلافت بلا فصل کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت کا حق تھا اس کو چھین لیا۔ تو تمہارے اس اصول کے مطابق تو پھر مولا علی شیر خدا کو خلافت جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے تھی، جبکہ تم بھی مانتے ہو کہ مولا علی خلیفہ بنے اور مولا علی کی خلافت کے تم بھی قائل ہو، اور بعد میں مولا علی شیر خدا نے پھر خلافت سنبھالی۔ تمہارے اس قانون کے مطابق کیونکہ مولا علی سے تمہارے نزدیک ظلماً خلافت چھین لی گئی، تو بعد میں پھر مولا علی شیر خدا نے خلافت کیوں لی اور کس طرح مولا علی نے اس کا مطالبہ کیا جب تم بقول تمہارے ان سے خلافت چھین لی گئی؟ تو یہ تمہاری تبرسی ہے، احتجاج تبرسی۔ اس کے اندر ہے کہ جب رات ہوئی تو امیر المومنین نے حضرت زہرا کو ایک خچر پر سوار کیا اور حسنین کا ہاتھ پکڑا اور مہاجرین و انصار میں سے اہل بدر کے گھر آئے، انہیں اپنی مدد کی دعوت دی، انہیں اپنا حق یاد دلایا۔ ان میں سے جو 44 افراد نے ان کی دعوت قبول کی اور یہ طے پایا کہ صبح سویرے مسلح ہو کر سر منڈائے ہوئے حضرت علی کے گھر حاضر ہوں، پھر بیعت کر کے ان کی طرفداری کریں۔ جب صبح ہوئی تو ہم 4 افراد جس میں خود میں، مقدار، ابو ذر اور زبیر ابن عوام کے علاوہ کوئی اپنا وعدہ پر نہ پہنچا۔ تو اگر مولا علی سے خلافت چھین لی گئی تھی تو مولا علی شیر خدا نے پھر جا کر یہ بقول تمہاری احتجاج تبرسی کے لوگوں کو کیوں کہا کہ ہمارا حق پہچانو اور ہماری بیعت کرو اور مجھے خلیفہ مانو؟ تو بقول تمہارے اس زاویے اور قانون کے مطابق تو مولا علی کو خلیفہ بعد میں نہیں بننا چاہیے تھا، خلافت نہیں لینی چاہیے تھی۔
اور دوسرا حوالہ تمہاری اصول کافی میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت خلیفہ عباسی مہدی نے لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ دینے شروع کیے تو اس پر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری کافی میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے خلیفہ مہدی سے کہا کہ لوگوں کے حق جو ہیں ان کو دے رہا ہے، لیکن ہمارا حق باغ فدق جو ہے وہ ہمیں واپس کرو۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے پھر اس کا مطالبہ کیوں کیا؟ تمہارے اس قانون کے مطابق تو کیونکہ تم کہتے ہو کہ جو شے اہل بیت اطہار سے چھین لی جائے تو اہل بیت اطہار اس کو پھر واپس نہیں لیتے۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ بقول تمہاری اصول کافی کے کتاب الحجہ میں جو ہے، امام موسیٰ کاظم نے خلیفہ مہدی سے باغ فتح کے طلب کا سوال کیوں کیا، مطالبہ کیوں کیا؟ تو یہ سب افسانے ہیں، سب یہ گڑتو باتیں ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خود فرمایا جب کسی نے سوال کیا کہ اے مولا علی آپ اس کو کیوں نہیں لٹاتے باغ فتح کو، تو مولا علی فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ جس کام کو ابو بکر عمر نے نہیں کیا، جب ابو بکر عمر نے اس کو نہیں لٹایا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں وہ کام کروں جو ابو بکر عمر نے نہیں کیا۔ یہ ساری گڑتو باتیں ہیں، یہ سارے افسانے ہیں، اپنی جاہل عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے طرح طرح کے گڑتوں اور بالکل لغویات اور کمزور دلائل بیان کر کے اپنی عوام کو مزید بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔